میں یتیمی کے لفظ سے بہت ڈرتی تھی. میں نے کہا بابا آپ نے ہمارے لیے جینا ہے، آپ نے جانا نہیں ہے. اسلام آباد امام بارگاہ دھماکے میں زخمی ہوئے بے یارو مددگار، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مدد نہ ملی. لوگوں کی چھتوں میں بازو کسی کا سر، کسی کے آندڑے معصوم بچوں شہید ہو گئے ہیں. امام بارگاہ اسلام آباد میں ترلائی میں جو واقعہ ہوا، دھماکہ ہوا، جس میں کافی زیادہ جو ہے وہ جانیں شہید ہوئی اور کافی لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. سیکورٹی پہ سوالیہ نشان آتا ہے. یہاں پر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہاسپٹلس میں موجود ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ گھروں پہ جو ہے وہ آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مرسلین حیدر. یہ دو بھائی ہیں جو اس دھماکے میں زخمی ہوئے تھے. ایک ہم آئے تو ان کو تو ہاسپٹل لے گئے، ان کی کرٹیکل کنڈیشن تھی. دوسرے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کیا واقعہ ان کے ساتھ کس طرح سے ہوا اور اب تک جو ہے وہ ان کو حکومت کی طرف سے کتنی سپورٹ ملی ہے. انٹروں کے ساتھ چلے گئے ہیں. امام بارگاہ کی علم کو ہاتھ لگایا، چوما میں نے مدد مانگی ہے غازی آباد سلمدار سے. اندر گیا ہوں تو 5 فائروں میں ہیں، ادھر بھی سیکورٹی نہیں تھی. پھر آگے چلا گیا ہوں امام بارگاہ میں. پھر دہشت گرد نے اتنا زور سے دھماکہ ہوا ہے، پھٹ گیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی مار دیا، شہید ہو گئے ہیں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو بہت مشکل سے گزارا میرا چلتا ہے. کس جگہ لکھا ہوا ہے معصوم بچے کی جان لینا؟ 10 سال کا جو شہید ہوا ہے، ماں کا جگرہ بھی ہے. اس طرح کا ہونا ہی نہیں چاہیے نا. آپ کی ٹانگ فریکچر ہوئی ہے. ٹانگ فریکچر ہوئی ہے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں. میری حالت دیکھے، ایک بیٹی ہے میری. وہ دوسرے بھائی آپ کے کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. وہ کیا کام کرتے تھے اور کس طرح سے گھر کا گزر بسر؟ بڑے بھائی کے برقوں میں کام کرتے ہیں. ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ آپ کے پاس آیا ہے کوئی عیادت کے لیے؟ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ خود کروا رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے؟ پٹی کی ہے ٹانگ کی. کون سے گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئے تھے؟ یہ پمس 1212 والی گاڑیاں آئی تھی. ہماری اپنی تو سیکورٹی تھی، اگر ان کو گولیاں فائر کر کے وہ بندہ آگے نکلا ہے. وہ سیدھا جا رہا تھا، آگے سینٹر میں چلا جاتا، ہزاروں کی دنیا اندر تھی، پوری بلڈنگ نیچے آ جاتی، اس میں تو اور زیادہ تباہی ہوتی. وہ اون عباس بچہ ہے جس نے اسے دھکا دے کے باہر کیا ہے تو باہر بلاسٹ ہوا ہے. جو باہر سین میں نماز پڑھتے تھے وہ باہر شہید ہوئے ہیں. جو اندر چرے اڑ کے گئے وہ اندر سارے بچے شہید ہوئے ہیں. ان کے عذاب کو کیا پتہ، لوگوں کی چھتوں میں سے جا کے بازو کسی کا سر، کسی کے آندڑے کہ کھیتوں تک آئی ہیں. یہ تو اسی ماں کو پتا ہوگا نا جس کے بچے گئے ہیں. جیٹھ میرے شہید ہوئے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں. ان کا کون ہے؟ ایک بیٹا 16 سال بعد باپ کی میت پہ آیا ہے، باپ کا سہارا چھن گیا ان سے. اور جو بچے ایک ایک گھر کے 3 4 بچے گئے ہیں. بس ہمیں حکومت سے یہی ہے کہ خدا کے لیے تھوڑا سا ہمارے پہ رحم کر لیں، ہمیں سیکورٹی دیں. گورنمنٹ کی طرف سے جمعے کو مجالس میں سیکورٹی دیں. ہمارے جلوس ہیں، ہماری عورتوں کا 10 7 8 9 10 کو ہمارے جلوس ہوتے ہیں یہاں پہ. یہاں ہمیں سیکورٹی دی جائے، صحیح طریقے سے سیکورٹی دی جائے. ایک اور فیملی کے گھر موجود ہیں اور ان کے بابا جب شہید ہوئے ہیں امام بارگاہ پہ جو دھماکہ ہوا تھا، اور ان کے گھر سے کچھ فاصلے پہ امام بارگاہ ہے. بس ہم اپنے نماز پڑھ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت شدید قسم کی آواز آئی. تو ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی تھی کہ شاید امام بارگاہ میں ہم بلاسٹ ہو گیا. بس اس وقت ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نکل گئے، ہم بھاگتے ہوئے گئے. گلی میں دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، پارٹس آف باڈی پڑے ہوئے تھے. پھر ہم آگے گئے ہیں، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے تھے. آپ میرے بابا ٹھیک ہیں؟ ہاں جی وہ ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک ہیں. میں نے کہا وہ اگر ٹھیک ہیں وہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ پھر ایک 2 میرے ریلیٹیو ملے ہیں، وہ زخمی حالت میں تھے. وہ دیوار پکڑ پکڑ کے وہ آ رہے تھے. جیسے تیسے کر کے امام بارگاہ کے اندر جہاں نماز ہوتی ہے وہاں پہنچے ہیں. وہاں پہ اتنا دھواں تھا، سویٹر سے بابا کو ہم نے پہچانا ہے. بس ان کو سیدھا کیا، وہ سجدہ حالت میں تھے، ان کی سجدہ گاہ ساری خون سے بھری ہوئی تھی. جیسے بابا نے سانس لی نا تو تھوڑی سی ہمیں ہمت آئی. میں نے کہا بابا آپ نے ہمارے لیے جینا ہے، آپ نے جانا نہیں ہے. روتی رہی، میں اونچا اونچا بولتی رہے میرے بابا کو بچا لو، ان کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن ان کو اتنے زخم تھے اور پورے کپڑے ان کے خون میں لت پت تھے. بس اتنے میں میرے کزن آئے ہیں، ان کو جب وہ آئے ہیں تو مجھے تھوڑی ہمت ملی، جو اٹھا کے میرے بابا کو باہر لے کے آئے ہیں. ہر کوئی اپنی لاشوں پہ پیٹ رہا تھا، ہر کوئی بے یارو مددگار ہم پڑے ہوئے تھے. کوئی اس وقت ایمبولینس وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی. تو اس کے کتنے ٹائم بعد ایمبولینس آئی؟ کافی دیر کے بعد. اپنی گاڑیاں آ رہی تھی، لوگوں کی منت سماجت کر رہے تھے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی. وہ جینا چاہتے تھے، وہ سانسیں لے رہے تھے. وہ بس ان کو جیسے جیسے ہم نے گاڑی میں ڈالا، لیکن میرے کزن نے بتایا کہ وہ وہیں پہ ختم ہو گئے تھے. کیا کہنا چاہیں گے اداروں کو، حکومت کو؟ آئندہ کوئی بچی یتیم نہ ہو. میں یتیمی کے لفظ سے بہت ڈرتی تھی.
لیکن آج بابا چلے گئے نا, مشکل ہے میرے لیے. ہمارے ساتھ ایک اور فیملی موجود ہے اور یہ بھی وہی امام بارگاہ میں جو خودکش دھماکہ ہوا اس میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ ابھی تک حکومتی امداد ان کو کتنی ملی ہے. ہم وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے, جیسے ہی ہم سجدے میں گئے ہیں نا تو اس نے شوٹ کر دیا. میرے اندازے میں وہ پچھلی صفوں میں تھا, اندر کی صفوں میں وہ آیا ہی نہیں. اگر اندر آ جاتا تو بہت تباہی مچتی. پھر کس طرح سے گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ میں یوں پورے گھر کا نظام چلانے والا, یا میرے والد صاحب ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی امداد یا کوئی علاج معالجے کے لیے کوئی چیز مجھے نہیں پہنچی ابھی تک. تو علاج کہاں سے چل رہا آپ کا؟ علاج میں نے ادھر پاس والے کلینک سے کروایا ہے. تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر, کتنا ریکور ہوئے ہیں آپ؟ تو نہ زیادہ میں ڈیڑھ سکتا ہوں, تو درمیانی حالت میں ہوں. میرا بڑا بیٹا ہے, یہی کماتا ہے تو ہم گھر کا نظام چلاتے ہیں. میں تو ٹیلر کا کام کرتا ہوں, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. کوئی رشتے دار آتے ہیں, کوئی تھوڑی سی 1500 روپیہ دے دیا تو بس اس طرح نظام چلتا ہے. کہ حکومت سے کیا اپیل کریں؟ ہم نے تو اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے سارا کام, بس وہی جانتا ہے.